کے ساتھ آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیا ہے کہ خاتم النبیین کی تفسیر نبوی کیا ہے، اس پہ فیصلہ ہوگا۔ کیوں فیصلہ ہوگا؟ مرزا نے کہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو نہ مانے اس میں الہاد کی رگ ہے۔ میرا ایک نقطہ ہے جو ترتیب امتیاز نے بھائی نے بتائی، وہ میں بہت ساری اسٹریم ان کی ایک بھی مس نہیں کرتا، وہ میرے ذہن میں ہے۔ ان کا جو ریبٹل یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت قرآن میں، اچھا، وہ جو یہ سوال جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، یہ سوال کینیڈا سے ایک بھائی نے مجھے بھیجا کہ قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام جنت میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی قبر شریف میں زمین میں ہے، تو اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آتی ہے۔ تو فرقان بھائی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک وہ شخص ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھایا، جنت کی طرف لے گئے، دوسرا وہ شخص ہے کہ جنت کو ان کے قدموں میں اتارا گیا، ان دونوں میں سے افضل کون سا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں اٹھا لیا، آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اللہ نے جنت اتاری ہے۔ فرما ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے ممبر اور گھر کے درمیان جو حصہ ہے، فرما یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی توہین ہو گئی؟ توہین وہ ہے جو مرزا قادیانی نے کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمانوں کا انتخاب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیڑے مکوڑوں کے گھر کا انتخاب کیا۔ جب یہ بات آتی ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ توہین کون کر رہا ہے۔ دوسری بات، دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ افضل کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اوپر ہو تو وہ افضل ہو۔ آپ جب روزہ اقدس پہ سلام پڑھتے ہیں، اللہ سب کو یہ مواجہہ نصیب فرمائے، تو اس آمین۔ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بہت نیچے ہے اور آپ اوپر کھڑے ہیں، تو کیا قادیانی حضرات یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو گئے؟ اسی طرح ہم تو یہ کہتے ہی نہیں، ہمارے لیے تو تمام انبیاء کرام محترم ہے، اور اسلام کا ایک ضابطہ ہے اور قاعدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف کرنا جس سے دوسرے نبی کی تنقیص آ جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہتے، ہمارے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ایسی تعریف کریں کہ ان کا تقابل کسی اور نبی سے کرے اور اس سے کسی اور نبی کی تنقیص لازم آ جائے، تو یہاں بھی کفر کا خطرہ ہے۔ لیکن قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق ہم پوچھتے ہیں کہ جھاگ سمندر کے اوپر ہوتی ہے اور موتی اور سیپی سمندر کے نیچے ہوتا ہے، تو کیا جھاگ سیپی اور موتی سے افضل ہو گئی؟ یہ صرف ظاہری باتیں ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہر کے لیے مرزا صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے وہ امتیاز بھائی آپ کو بتا دیں گے۔ جی استاد محترم، ماشاءاللہ جو آپ نے یہ کیا ہے نا پوائنٹ بیان ریاض الجنہ کے حوالے سے، کیا بات ہے، روح خوش ہوگی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے۔ اس میں استاد محترم ایک بات ہم یہ بھی دیکھیں، اس میں کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا خاتم یا خاتم ٹھہرانا، یہ صرف آپ کی محض یہی ایک تھوڑی فضیلت ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو لواء الحمد ہے، جو اللہ کی حمد کا جھنڈا ہے، وہ آدم کی اولاد میں سے صرف ایک انسان کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ میرے ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میرے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا، مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ وہ جو آپ نے اپنی خصوصیات بیان کی ہیں وہ بھی آپ کی خصوصیات ہیں۔ یہ قادیانیت کا دجل ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں جی کہ محض بس یہ ایک نقطہ خاتم النبیین ہونا آپ کی افضلیت یا آپ کی شان کے لیے، سرکار کی شان کے لیے تو اتنے زیادہ جہتے ہیں، اس کو آپ لوگ ایک جہد میں مقید کر کے آپ تنقیص کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کیا کہتے ہیں استاد محترم؟ جی بالکل امتیاز بھائی، میں تیسری بات بتانا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے جزوی خصوصیت۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے تک میں آپ کے لائیو سٹریم میں آ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ مجھے موبائل کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ میرے بیٹے نے آ کر کے وہ جو بلاک ہو گیا تھا کیمرہ اور آپ کا سپیکر، تو مائک، بچہ آیا اور اس بچے نے درست کیا، تو آج میں آپ کے سامنے لگا ہوا۔ تو میرا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے باپ سے افضل ہوں، اس لیے کہ ان کو تو مائک اور کیمرہ آن کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ یہ میرے بچے کی جزوی خصوصیت ہے۔
اسی طرح آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑ رہا ہے لیکن داؤد علیہ السلام کا نہیں اڑ رہا. یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا تھا لیکن یعقوب علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. تو کیا سلیمان علیہ السلام کو آپ کہیں گے کہ یہ اپنے باپ سے افضل ہو گئے داؤد علیہ السلام سے، یا یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے افضل ہو گئے؟ تو بعض انبیاء کرام کے اگر ہو بھی نا جزوی خصوصیات ہوتی ہے، اس سے کلی فضیلت حاصل نہیں ہوتی. جی زبردست. اچھا استاد محترم انشاءاللہ اس پہ ہم بات کو انشاءاللہ آپ سے دعا لیں گے، آپ دعا انشاءاللہ فرمائیے گا. اس پہ اختتام کریں گے کہ یہ انہوں نے نا استاد محترم یہ مرزا طاہر کی ویڈیوز موجود ہیں، اور ابھی بھی ان کے مربی ہمارے جب لائیو سٹریم میں آتے ہیں تو وہ انہوں نے کھل کے اس طرح کی جو ہے نا کفر اپنی زبانوں سے نکالے ہیں. یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ایسی کسی نبی کی کسی بھی معجزے کو نہیں مانیں گے جو ہمارے نبی کے اندر معجزہ کے طور پہ قرار نہیں دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں جی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے اور اگر اس سے آپ یہ مراد لینا چاہیں گے کہ انہوں نے واقعتاً فی الحقیقت مردوں کو زندہ کیا تو ہم اس کا انکار کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے سب سے بڑھ کے مردوں کو زندہ کیا. آپ ان کی جہالت کی انتہا دیکھیں. اور بھائی اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو معجزے دیے ہیں. اب آپ اس بنیاد پہ کہ جب تک وہ سارے معجزے ہمارے نبی کے اندر نہیں آئیں گے ہم ان کا انکار کر دیں گے. اور استاد جی ایک آپ کو آج بتاتے ہیں لطیفے کی بات. ہم نے کہا کہ کوئی قادیانی مربی آ کے بتائے کہ موت کا معنی کیا ہوتا ہے. اب ان کو چونکہ اس کے نتائج کا پتہ ہے، توفی کے معنی ہم سے بڑے پوچھتے ہیں، موت کے معنی نہیں بتاتے. یعنی اندازہ کرنے سے آپ تو جانتے ہیں دجل کی اور دھوکے کی انتہا دیکھیں. کہتے ہیں موت کا معنی لازماً موت نہیں ہوگا، وہ طے کرنا پڑے گا کہ اس سے مراد بے ہوشی ہے، نیند ہے کہ حقیقی طور پہ موت ہے. اللہ اکبر. یعنی جو لفظ وضع کیا گیا ہے موت کے لیے کہتے ہیں اس کا معنی ہم کرینے سے طے کریں گے، اور جو لفظ کرینے کے لیے چھوڑ دے گیا توفی کہتے اس کا معنی ہم بغیر کرینے کے طے کریں گے. اندازہ کریں ذرا ان کی عقلوں کا. اچھا امتیاز بھائی یہاں نماز کا وقت ہو رہا ہے، بس 2-4 منٹ باقی ہے. میں تھوڑی سی ایک بات آپ کے اس میں تھوڑی ایڈ جی کرتا جی ہوں آپ کر دیں انشاءاللہ. آپ اسٹارٹ کر دیں انشاءاللہ. ان کا جو اپنا ضابطہ ہے نا کہ اگر کوئی معجزہ ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے تو ہم کسی اور نبی کے لیے تسلیم نہیں کریں گے. مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے معجزات 3000 اور دوسری جگہ لکھتا ہے کہ میرے معجزات تو 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. ان کے لیے جو 10 لاکھ آتے ہیں اسے ماننے پہ تیار ہو جاتے اور باقیوں کا انکار کر جاتے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. ماشاءاللہ آپ کے آنے سے بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملا جی. بس آپ سے خاص دعاؤں کی درخواست ہے اور آپ آتے رہا کریں جی. بس جزاک اللہ. بس نماز کا وقت ہے. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر جی. لیں جی آپ سب نے ماشاءاللہ ہمارے شیخ استاد محترم قاسم صدو خانی صاحب جی ان کی بات چیت کو بھی سنا. ان کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں جی.